بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال ہو چکی تھی، مگر وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اے میرے رب، مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا کر۔ آپ کی دعا بارگاہ الہی میں قبول ہوئی اور آپ کی دوسری بیوی سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری سنا دی۔ چنانچہ اولاد کے لیے آپ علیہ السلام کی دعا سن لی گئی تھی، اس لیے آپ کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی، اس لیے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خبر ان پر شاق گزری۔ اس لیے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اصرار کیا کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں سے دور کر دو، یہ لوگ میری نگاہ کے سامنے نہ رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات بہت ناگوار گزری، مگر بارگاہ الہی سے حکم ہوا کہ ہاجرہ اور اسماعیل کو عرب کے ریگستان میں چھوڑ دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اسی جگہ لے گئے جہاں آج کعبہ ہے۔ اس زمانے میں یہ جگہ بالکل غیر آباد تھی۔ ایک تھیلی کھجور اور ایک مشکیزہ پانی کے ہمراہ آپ نے وہاں چھوڑ کر جب جانے لگے تو بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں روک کر پوچھا، ہمیں اس طرح یہاں چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاموشی پر حضرت بی بی ہاجرہ نے کہا کہ کیا یہ میرے رب کے حکم سے ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا۔ تب بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جانے دیا اور فرمایا، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے ایسی جگہ پہنچ گئے کہ دونوں ماں اور بیٹا نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر کیے اور اللہ کے حضور عرض کیا، اے میرے رب، میں اپنی بعض ایک اولاد ایسے میدان میں جہاں نہ کھیتی ہے، تیرے ادب گھر والے کے پاس، اے رب ہمیں تا قائم رکھ رب۔ اے رب، بعض لوگوں کے دل جھکتے ہیں ان کی طرف، اور ان کو روزی عطا فرما اپنے فضائل سے تاکہ یہ شکر کریں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند روز تک مشکیزے سے پانی پیتی رہیں اور کھجور سے گزارا کرتی رہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں۔ جب پانی اور کھجور ختم ہو گئے تو وہ بہت پریشان ہو گئیں، کیونکہ وہ خود بھوکی تھیں، اس لیے دودھ بھی نہیں اترتا تھا، اور بچے نے بھوک سے اور پیاس سے رونا شروع کر دیا تھا۔ بچے کی بے چینی دیکھ کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کی تلاش شروع کر دی، اور وہ صفا پہاڑی پر چڑھیں کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ نظر آ جائے یا کسی سے پانی مل جائے، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ پھر وہ واپس وادی میں آ گئیں اور دوسری پہاڑی مروہ پر چلی گئیں کہ کسی پانی نظر آ جائے۔ اس طرح آپ نے 7 چکر لگائے۔ مامتا کا یہ جذبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر قبول ہوا کہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آنے والے ہر شخص پر اس کو لازم مقرر کر دیا گیا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کی پیروی کرے، صفا اور مروہ کے پہاڑوں کی سیاحی کرے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر پہنچ کر فرمایا ہے کہ یہ وہی سعی بن الصفا اور المروہ ہے جو حج میں لوگ کرتے ہیں۔ پھر 7ویں چکر میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئیں تو دیکھا کہ جس جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں
وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا ہے۔ یہ چشمہ آج بھی موجود ہے۔ اس چشمے کو آب زمزم کہا جاتا ہے۔ ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی چشمے کا پانی اسی طرح جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی مخلوق کے لیے شفا رکھی ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ معجزہ دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد آپ نے بچے کو پانی پلایا اور خود بھی اس پانی سے مستفید ہوئیں۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ اس نے وحی سنائی، حاجرہ آپ خوف زدہ نہ ہوں اور نہ ہی غمگین ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس بچے کو ضائع نہیں ہونے دے گا، کیونکہ یہ بیت اللہ ہے جس کو اس بچے اور اس کے باپ نے تعمیر کرنا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد بنی جرہم نامی ایک قبیلہ پانی کی فراوانی دیکھ کر حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بچپن اسی قبیلے میں گزرا۔ ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بچپن ہی تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے مسلسل 3 راتوں تک ایک ہی طرح کا خواب دیکھا، لہٰذا آپ کو یقین ہو گیا یہ خواب یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، اور آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کا ارادہ کیا اور فرمایا، اور خواب اپنے بیٹے کو سنایا، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے میرے بیٹے، میں تجھے اپنے خواب کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انتہائی اطمینان کے ساتھ فرمایا، بابا جان، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے حکم کی تعمیل کریں، آپ مجھے انتہائی صبر والا پائیں گے۔ چنانچہ یہ دونوں اللہ کے بندے حکم خداوندی کی تعمیل کے لیے گھر سے نکل گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ ابلیس نے انہیں ناکام بنانے کے لیے ہر طریقہ اپنایا۔ اس سے پہلے وہ بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور انہیں بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے چل پڑے ہیں۔ اس پر بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسماعیل ہمارے بیٹے کو قربان نہیں کر سکتے، وہ ہماری ایک لوتی اولاد ہے، ابراہیم ایسا نہیں کر سکتے۔ ابلیس نے کہا وہ اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں۔ اس پر بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ میرے خالق کی رضا ہے تو میں اس پر راضی ہوں۔ یہاں ابلیس کے سارے وار ناکام ہو گئے۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اکسانے کا ارادہ کیا اور ان کے دل میں باپ کی شفقت کو ابھارنے لگا اور کہا، اے ابراہیم، اسماعیل آپ کی اکلوتی اولاد ہیں، آپ عمر رسیدہ ہیں اور انہی سے آپ کی نسل ہے، یہ آپ کا کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، مجھے میرا بیٹا اللہ نے دیا ہے اور یہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے، میں اللہ کے حکم پر راضی ہوں، وہ جیسے چاہے حکم دے، ہم اس کے تابع ہیں اور فرما بردار ہیں۔ آپ علیہ السلام کے جواب سے ابلیس کو سخت مایوسی ہوئی، لیکن اس نے آپ کو بہکانے کی کوشش جاری رکھی، حتیٰ کہ اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی بہکایا، لیکن وہ بھی اپنے مقصد پر ڈٹے رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں۔ رب نے براہ راست میری قربانی کا حکم خواب میں دیا ہے اور انبیاء کرام کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ابلیس نے انہیں 3 مرتبہ قربانی کی راہ میں حائل ہونے کی کوشش کی اور تینوں مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت
اسماعیل علیہ السلام نے ان پر کنکریاں برسائیں اور اس کو کامیاب نہ ہونے دیا۔ یہی وہ سنت ہے جس کو ہر سال حاجی ادا کرتے ہیں اور یہ سنت رمی کہلاتی ہے۔ آخرکار دونوں باپ اور بیٹا وادی منا پہنچے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا تھا۔ تب کائنات نے وہ منظر دیکھا جو کبھی نہیں دیکھا تھا اور نہ شاید قیامت تک کوئی دیکھ پائے گا۔ زمین و آسمان ساکت ہیں، کائنات حیران ہے، فرشتے عرش سے زمین پر عجب منظر دیکھ رہے ہیں۔ تبھی اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں، بابا جان آپ میری آنکھوں پر پٹی باندھ دیں اور ہاتھ اور پاؤں دونوں باندھ دیجیے تاکہ چھری چلاتے وقت آپ کو کوئی دقت نہ ہو، اور ابا جان آپ مجھے زمین پر منہ کے بل لٹا دیجیے گا اور میرا کرتا میری ماں کو دے دیجیے گا تاکہ انہیں صبر آ جائے۔ ابا جان آپ مجھے زمین پر منہ کے بل لٹا دیجیے گا تاکہ میرا چہرہ زمین کی طرف ہو۔ اگر میرا چہرہ آپ کی طرف ہوا تو کہیں آپ کو مجھ پر ترس نہ آ جائے اور آپ مجھے ذبح نہ کر پائیں۔ ابا جان اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیجیے گا۔ باپ نے سب باتوں پر عمل کیا، بیٹے کا ماتھا چوما، پاؤں باندھے اور بیٹے کو زمین پر منہ کے بل لٹا دیا اور چھری چلا دی، لیکن چھری نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہ کاٹا کیونکہ اللہ نے کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے مگر چھری نہ چلتی۔ آپ اور زور سے چھری چلاتے مگر چھری چل کر نہ دیتی۔ آپ علیہ السلام چھری سے فرماتے، اے چھری تو کیوں نہیں چلتی؟ میرے ننھے اسماعیل کا گلا تو بہت نازک ہے، تو کیوں نہیں چلتی؟ عرش پر فرشتے خاموش، زمین پر ایک انسان کی اللہ سے محبت کا عجیب منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک عرش سے جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں، جبرائیل جاؤ اور جنت سے مینڈا لے جاؤ، میرا خلیل پیچھے نہیں ہٹے گا، جاؤ اور اس کی قربانی کرو۔ تب جبرائیل علیہ السلام جنت سے مینڈا لے جاتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے ہٹایا اور مینڈا رکھ دیا۔ تب چھری کو چلنے کی اجازت ملی اور چھری چل گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پر گرم خون لگا اور بے ساختہ آپ کی زبان سے نکلا، اللہ اکبر، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ مگر جب آنکھوں سے پٹی اتاری تو اسماعیل علیہ السلام کو صحیح سلامت ایک طرف بیٹھے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تابعداری اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری بارگاہ الہی میں یوں قبول ہوئی اور اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچا لیا، اور ان کی جگہ جس جانور کی قربانی دی گئی، اس سے متعلق روایات میں آتا ہے کہ وہ جنت سے لایا ہوا ایک مینڈا تھا۔ یہی وہ قربانی ہے جس کو تا قیامت تک امت مسلمہ کے لیے عملی نمونہ بنا دیا گیا۔ اس وقت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا ہے، اور ہم نے اس کو پکارا یوں کہ اے ابراہیم تو نے سچ کر دکھایا خواب، ہم یوں دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کو، بے شک یہی سرئی جانچنا، اور اس کا بدلہ دیا ہم نے ایک جانور ذبح کو۔ تو یہ تھا وہ عظیم قربانی کا واقعہ جس کو مسلمان عید الاضحیٰ کے دن مناتے ہیں۔